بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ تمام صحافیوں کو رات دیر تکلیف دینے پہ میں معذرت بھی چاہتا ہوں، شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، آپ لوگ تشریف لائے۔ ابھی میرے ساتھ جو نوجوان ہیں، امل ہے، اسد ہے اور جلال، اور میرے ساتھ شریف اور اکرم، یہ 3 نوجوان ہیں۔ میرے بہت سارے ایسے نوجوان ہیں جو سوشل میڈیا کے ذریعے وہ استعمال ہوتے ہیں یا سوشل میڈیا کا غلط استعمال کرتے ہیں ریاست کے خلاف یا ان گروہوں کے خلاف وہ استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ نوجوان بھی اسی طرح پھسل گئے تھے۔ تو میں جماعت اسلامی یا میں بلوچستان کے ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے اس لیے میں یہ پریس کانفرنس کر رہا ہوں، میں یہ واضح کرنے کے لیے بھی میڈیا میں دے رہا ہوں، اور کئی دفعہ میں نے پارلیمنٹ کے اندر بھی اور پارلیمنٹ سے باہر بھی اپنے سیاسی جلسوں پروگرامات کے اندر بھی اور پوری جدوجہد میں نے قید و بند کی سہولتیں بھی برداشت کی ہیں۔ میں ایک پرامن سیاسی کارکن ہوں اور میں جمہوری جدوجہد پہ یقین رکھتا ہوں، میں پارلیمانی جدوجہد پہ یقین رکھتا ہوں، اور میں پرامن جدوجہد کے ذریعے سے بلوچستان میں ترقی اور خوشحالی لانا چاہتے ہیں۔ تو میں بالکل یہ صاف الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں کہ بلوچستان کی ترقی اور خوشحالی پرامن جدوجہد میں ہے، جمہوری جدوجہد میں ہے، پارلیمانی جدوجہد میں ہے۔ یہ مسلح طریقے سے تبدیلی لانا ہی بلوچستان کے مفاد میں نہیں، وہ ہمارا راستہ بھی نہیں ہے، وہ ہمارا راستہ پرامن جدوجہد ہی میں ہے۔ اسی طرح میں تمام نوجوانوں تک، جو نوجوان پہاڑوں پہ گئے ہیں، ان تمام نوجوانوں تک میں یہ پیغام میں نے کئی دفعہ، یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، میں نے کئی دفعہ واضح کیا ہے کہ پہاڑ نہیں، سڑک کی جدوجہد کریں، پارلیمانی جدوجہد کریں۔ یہ پارلیمنٹ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ ہم سب، یا میں خود ایک سیاسی غریب ماہی گیر کا بیٹا ہوں، جب اس پارلیمنٹ کا ممبر بن سکتا ہوں اور پارلیمنٹ میں اپنی جدوجہد کر سکتا ہوں، ایک غریب مچھیرے کا بیٹا پارلیمنٹ میں ایسی پرامن جدوجہد میں جا کر کے وہاں ایک جدوجہد جمہوری مزاحمت کر سکتا ہے، تو بلوچستان کا ہر فرد، بلوچستان کا ہر غریب اس پارلیمانی جدوجہد کے ذریعے سے ہم اپنا حق لے سکتے ہیں۔ تو اس لیے پہاڑوں پہ جتنے نوجوان ہمارے گئے ہیں، میں سب کو دعوت دیتا ہوں وہ آ جائیں، جمہوری جدوجہد کی طرف آ جائیں، سیاسی جدوجہد کی طرف آ جائیں، سیاسی مزاحمت کی طرف آ جائیں۔ ہم پرامن طریقے سے انشاءاللہ ہم ضرور حق لے کر رہیں گے، ضرور ہم اپنا حق لیں گے۔ اسی طرح میں تمام والدین تک، کیونکہ میں خود روزانہ اپنی ماؤں کو فیس کرتا ہوں، میں روزانہ اپنی ماؤں کا آنسو پوچھتا ہوں، روزانہ اپنے بوڑھے والدین کا سہارا بننے کی کوشش کرتا ہوں، روزانہ اپنے ماؤں کو میں تڑپتے دیکھتا ہوں، روزانہ میں فجر کی نماز سے لے کر رات 2 بجے تک اپنے ماؤں اور بہنوں کو دلاسا دے رہا ہوتا ہوں۔ تو میں تمام والدین کو یہ کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو، بچیوں پر نظر رکھیں، سوشل میڈیا کے غلط استعمال کو روکیں، اور اسی طرح اپنے بچے اور بچیوں کی تربیت پہ توجہ دیں۔ جو ہمارے بچے اور بچیاں ہی ہمارے مستقبل ہے، ہمارا سرمایہ ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بچے اور بچیاں ہمارے لیے، ہمارے خاندان کے لیے، ہمارے ملک کے لیے، ہماری ریاست کے لیے وہ مصیبت نہ بن جائیں۔ تو اس لیے میں تمام نوجوانوں تک یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو پرامن جمہوری جدوجہد ہے، اور یہ میں جو لفظ استعمال کرتا ہوں، میں کسی خوف کی بنیاد پہ نہیں کرتا، میں کسی پریشر اور دباؤ کی بنیاد پہ نہیں کرتا، میں دلائل کی بنیاد پہ کرتا ہوں کہ قلم بندوق سے زیادہ طاقتور ہے، کتاب بندوق سے زیادہ طاقتور ہے۔ اس لیے ہم نے یہ راستہ اختیار کیا ہے، پرامن راستہ اختیار کیا ہے، پرامن جدوجہد کا راستہ اختیار کیا ہے، اور بلوچستان کی ترقی اور خوشحالی اسی میں ہے کہ ہم کسی کا سہولت کار نہ بنیں، اور میرا نوجوان بلوچستان کا نہ کسی کا مخبر بن جائے اور نہ کسی کا سہولت کار بن جائے، کسی کو اپنے ایک پرامن جمہوری جدوجہد کرے، اور اس میں اسی کے ذریعے سے بلوچستان کی ترقی، بلوچستان کی خوشحالی اسی میں ہے۔ اس لیے میں امید رکھتا ہوں، جتنے میرے بچے ابھی بھی بہت سارے بچے لاپتہ ہیں، تو امید رکھتا ہوں کہ ان بچوں کو بھی انشاءاللہ بازیابی کے لیے میں سیکورٹی اداروں کے سربراہان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس حوالے سے بالکل
ہمارے ساتھ تعاون بھی کرتے ہیں اور ہماری بات بھی سنتے ہیں اور معافی تلافی بھی ہوتی ہے، درگزر بھی کرتے ہیں، اور میں اپنے بچوں اور بچیوں کے لیے انشاءاللہ میں ہر دروازے پہ جانے کے لیے تیار ہوں اور گیا بھی ہوں، کیونکہ جو مائیں میرے سامنے آتی ہیں تڑپتی ہیں تو ہمارا کلیجہ پھٹ جاتا ہے، ہمارے جو ہے ہماری حالت اتنی بری ہو جاتی ہے کہ ہم کسی کام کے نہیں رہتے۔ تو ان والدین کی خاطر میں نے اداروں سے درخواست کی کہ ہمارے بچے جتنے لاپتہ ہیں، اور اسی طرح میں انشاءاللہ پورے بلوچستان کے نوجوانوں تک یہ پیغام پہنچاؤں گا، تمام بلوچستان کے نوجوانوں تک یہ انشاءاللہ میں تمام نوجوانوں کے پاس جاؤں گا۔ یہ مایوسی نہیں ہونا چاہیے، کبھی مایوس نہ ہو، جمہوری جدوجہد کا راستہ نہ ختم نہ کرے، اندھیرا کتنے بھی زیادہ کیوں نہ ہو، تو ہمیں پرامن جدوجہد کے ذریعے سے میں پر امید ہوں کہ انشاءاللہ پرامن جمہوری جدوجہد سے ہی ہم بلوچستان میں ترقی لا سکتے ہیں، غریب سیاسی کارکن ترقی لا سکتے ہیں۔ یہ جو بلوچستان میں جو سرمایہ دار ہیں، سردار ہیں، نواب ہیں، جاگیردار ہیں، مافیاز ہیں، اور ان کا شکست ہم پرامن جمہوری جدوجہد کے ذریعے سے لا سکتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں اندھیروں میں دھکیلا ہے، انہوں نے ہمیں غربت کا تحفہ دیا ہے، انہوں نے ہمیں جہالت کا تحفہ دیا ہے، وہی کرپشن کرتے ہیں، وہی بلوچستان کو لوٹتے ہیں۔ تو ان مافیاز کے خلاف پرامن جمہوری جدوجہد ہی راستہ ہے۔ میں آخر میں پھر تمام والدین تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے بچوں پہ، اپنے بچیوں پہ نظر رکھیں۔ میں اپنے بچیوں کو گھر میں رکھنا چاہتا ہوں، اپنے بچیوں کو تعلیم دینا چاہتا ہوں، اپنے بچیوں کی تربیت کرنا چاہتا ہوں۔ میری بچیوں میری غیرت ہیں، میں ان بچیوں کو پہاڑ پہ جانے کی اجازت نہیں دے سکتا، میری غیرت ہیں، میں اپنی غیرت اپنے گھر میں رکھنا چاہتا ہوں، اس لیے میری غیرت ہے، میں بلوچ ہوں، میں قبیلے والا ہوں، یہ میری غیرت ہے۔ میں تمام بچیوں سے کہتا ہوں کہ ہماری عزت ہمارا گھر ہے، تو آپ گھر میں رہیں، ہم گھر کے اندر مزاحمت کر سکتے ہیں، ہم اپنا ذمہ داریاں ادا کر سکتے ہیں۔ تو میں تمام پہاڑ پہ جانے والے نوجوانوں کو بھی کہتا ہوں آ جائیں، نیچے آ جائیں، پرامن جمہوری جدوجہد کریں اور جمہوری مزاحمت کریں۔ میں جمہوری مزاحمت کرتا ہوں، تنقید کرتا ہوں، احتساب کرتا ہوں، سوالات جمع کرتا ہوں، جدوجہد کرتا ہوں، احتجاج کرتا ہوں، مظاہرہ کرتا ہوں، آئندہ بھی کروں گا، ریلیاں کرتا ہوں، پارلیمنٹ کے اندر بھی کروں گا، پارلیمنٹ سے باہر بھی کروں گا، جو پاکستان کا آئین مجھے اجازت دیتا ہے احتجاج کا، جو پاکستان کا آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے پرامن جمہوری جدوجہد جو میرا حق ہے وہ میں استعمال کرتا ہوں، اور کوئی مجھے نہیں روک سکتا۔ پاکستان کا آئین مجھے نہیں روک سکتا، پاکستان کا دستور مجھے نہیں روک سکتا۔ اسی پاکستان کے دائرے میں رہتے ہوئے، ریاست کے اندر رہتے ہوئے اپنی جدوجہد ہر سیاسی کارکن کرتا ہے۔ اس لیے میں آج یہ جو پریس کانفرنس رات دیر میں نے کی وہ اس وجہ سے کی، یہ میں نے اپنے والدین کے لیے کی۔ میں کئی دنوں سے خود بہت اذیت میں تھا، بہت پریشانی میں تھا، کئی دنوں سے میں عید بھی ہم نے نہیں گزاری، یقیناً ہماری جو حالت تھی، ہماری جو کیفیت تھی، درد کے مارے ہم رہ رہے تھے اور رہ رہے ہیں۔ تو اس لیے میں تمام والدین تک، تمام نوجوانوں تک، تمام سول سوسائٹی تک، تمام سیاسی کارکنوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں، ہمیں کسی مسلح گروہ کا سہولت کار نہیں بننا ہے، پرامن جمہوری جدوجہد کریں، اور پرامن جمہوری جدوجہد میں ہی ہم بلوچستان کو ترقی دے سکتے ہیں۔ مولانا صاحب سوال یہ ہے کہ یہ جو بندے ہیں، یہ جو جوان ہیں، تینوں جن کی آپ ذکر کریں اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے، کیا ان کو جو دوسرے ہیں جو اس وقت موجود نہیں ہیں، سڑکوں پہ نہیں ہیں، بقول آپ کے پہاڑوں میں ہیں، ان کے بعد ان کے ساتھ جو سلوک روا رکھا جائے گا عام شہری کی طرح، ایک پاکستان کے عام شہری کی طرح، آپ مطمئن ہیں کہ ان کے رویے کے بعد وہ بھی نیچے آ سکیں گے؟ نہیں، بالکل صحیح ہے، یہ سب کو انشاءاللہ ہم سے سیاسی لوگوں سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، یہ بیوروکریسی کو بھی اپنا رویہ درست کرنا چاہیے، جو سیکورٹی اداروں کے ایشوز ہیں ان کو کرنا چاہیے، لیکن سب کے باوجود بھی ہمیں تو ریاست کے خلاف یا قانون ہاتھ میں نہیں لینا ہے، جو آئین ہمیں اجازت دیتا ہے وہ ہمیں کرنی چاہیے۔ اور میں امید رکھتا ہوں تو کہ یہ جو ہمارے جتنے نوجوان ہیں، میں ہوں، جو سیاسی کارکن ہیں، ہم اپنی پرامن جمہوری جدوجہد کریں، اور پرامن جدوجہد ہی میں مجھے یقین ہے کہ دنیا کی ریسرچ یہی بتاتا ہے، دنیا کی تحقیق یہ بتاتا ہے، اور پوری دنیا کی جتنی تحریکیں رہی ہیں، جتنی تحریکیں مسلح رہی ہیں، جتنی تحریکیں رہی ہیں، میں تو اسمبلی میں نے کہا یہ بات کی کہ نہ بندوق کے ذریعے سے ملک بچائے جا سکتے ہیں اور نہ فتح آزاد کیے جا سکتے ہیں، آج کی دنیا کا سبق ہے یہ۔
اس لیے مسلح طریقے سے کوئی ملک آزاد نہیں ہوتا، ورنہ کشمیر کب کا آزاد ہو چکا ہوتا، غزہ کب کا آزاد ہو چکا ہوتا۔ اس لیے مسلح طریقے سے کوئی آزاد نہیں ہوتا، لیکن اپنا جمہوری جو ملک پرامن طریقے سے آزاد ہوئے ہیں، جیسے ایران ہے، جو پرامن جدوجہد کے ذریعے سے ایران ہوئے پائیدار رہے ہیں۔ اس لیے میں اپنے نوجوانوں کے ساتھ کہتا ہوں کہ مایوس نہ ہوں، اگر یہ پرامن جدوجہد کریں، آج تو نہیں تو کل انشاءاللہ ضرور، میں امید کے ساتھ ہی دنیا قائم ہے۔